امید کا نام پرست دانیہ طاہر ناول قسط نمبر 45۔ آنتوں صاف کر کے وہ جائے نماز طے کر کے اٹھی اور بستر کی جانب دیکھا، خالی تھا۔ بچھڑنا کتنا تکلیف دہ تھا، اور پھر امید بھی نہ ہو، کبھی دوبارہ ملنا ہوگا بھی۔ وہ محبت ہی نہیں کرتا تھا تو وہ آگے کیا ضرورت تھی؟ پہلے کم ڈرپوک تھی، اب تو ایسے مرجھا سی گئی تھی۔ ارم کا خوف دل میں بیٹھ گیا تھا، اب تو کام کرنے کے لیے بھی باہر نہیں جاتی تھی۔ طاہر جان نے کوسنے دے دے کر چلنی الگ کیا ہوا تھا۔ چچی کی تمسخر ہنسی، اس کی ماں کی بے بس نگاہیں، اور بھائی کا بار بار اس کوشش میں لگے رہنا کہ وہ اس گھٹن سے بھرے ہوئے رشتے سے آزاد ہو جائے۔ اگر اس کی دماغی عزت کھول کر دکھائی جاتی تو اس وقت عمر خیام سخت سے سخت سزا کا مستحق تھا۔ اس نے ایک معصوم کے دل کے ساتھ کھیلا اور پھر چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ کیا کرے ان پیسوں کا جو وہ اس کے پہلو میں چھوڑ گیا تھا؟ اسے ضرورت نہیں تھی کسی چیز کی، محبت کی کمی تھی، اپنائیت کی کمی تھی۔ وہ دو چیزیں اس نے اسے بن مانگے دے دی تھی، اور پھر مکر ہی گیا کہ محبت کرنے کا تو کہا ہی نہیں تھا۔ اس نے گل صاف کیے، ایسی ہزار سوچیں اس کے ذہن پر دن رات گردش کرتی تھی۔ اس نے وقت دیکھا، ارم، طاہر جان اور بدر تینوں ہی دکان پر جانے کے لیے نکل گئے ہوں گے۔ وہ اٹھی، امی نے ہی سارا ناشتہ بنایا تھا، پہلے عمر اور اب بیٹی کا کم انہیں جلد تھکا دیتا تھا۔ اس نے پاؤں میں چپل اڑائی اور باہر نکلتی کہ دروازہ ایک دم کھلا۔ ساس گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ طاہر جان کا اس کے کمرے میں کیا کام تھا؟ عمر، کیا دے کے گیا تجھے؟ ان کے سوال پر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ کچھ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تجھے کچھ دے کر نہ گیا ہو۔ بتا، تیرے پاس کیا ہے؟ کوئی کارڈ، کوئی اکاؤنٹ؟ کیا دے کر گیا ہے وہ؟ وہ دھاڑے اور اس کا بازو سختی سے جکڑ لیا۔ وہ جیسے بے آسرا سی کھڑی تھی، پیچھے ارم بھی کھڑا تھا، طاہر جان بھی آ گئی تھی۔ چچی، چچا جان، میں کہتا ہوں بتا مجھے۔ وہ کھینچ کا تھپڑ انہوں نے اس کے گال پہ مارا، وہ پیچھے جا گری۔ طاہر جان، میم، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر ہوتا تو میں آپ کو دے دیتی۔ وہ بولی، آنسو گال پہ بہنے لگے۔ تو جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ارم، اس کے کمرے کی تلاشی لے، انہوں نے بیٹے کو حکم دیا۔ جی ابو، وہ ترنت اندر آیا، سانس روکے۔ اسے الماری میں سے اس کے کپڑے اور عمر کے چند کپڑے جو معلوم نہیں بے دھیانی میں وہ چھوڑ گیا تھا، نکال کر پھینکنے شروع کر دیے، اور ان پر اپنے جوتے رکھتا وہ ہر چیز کی تلاشی لے رہا تھا۔ ساس شرمندگی کی انتہا پر تھی، کیونکہ یہ اس کی الماری تھی اور وہاں سب کچھ ہو سکتا تھا، مگر کسی دوسرے کو پرواہ نہیں تھی۔ بھائی صاحب، بچی کے کمرے کی ایسی تلاشی مت لیں، اس کی ماں بولی، جبکہ طاہر جان نے خونخوار نگاہوں سے مڑ کر دیکھا۔ اپنا منہ بند رکھو۔ وہ دھاڑے اور ارم نے سارے دراز الٹ دیے، اور ان درازوں میں سے، اس الماری میں سے کہیں کچھ نہ ملا، یہاں تک کہ وہ زمین پہ پڑی تھی، اور اس کا کمرہ ان سب نے تباہ کر دیا تھا۔ ابو، یہ کپڑے میں لے لوں؟ اس نے عمر کی جیکٹ اٹھا لی۔ ساس کو لگا دل پتال میں جا گرا۔ وہ ارم کو دیکھنے لگی جو اپنی مرضی سے اس کے کپڑے اٹھا رہا تھا۔ طاہر جان سر تھام کر خود بھی تلاشی میں لگے۔ یہ LCD بھی اتروا لینی ہے میں نے، بلکہ اس کو اس کمرے سے نکالیں۔ یہ کمرہ میں لوں گا، ارم سکون سے بولا۔ طاہر جان نے سر جھٹکا۔ تمہیں ان بیکار چیزوں کی پڑ گئی ہے۔ وہ ذرا اس پر بھی غصہ کر گئے، جس سے فرق نہیں کوئی پڑا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اچانک پیچھے سے سوہا کمرے میں آ گئی۔ معلوم نہیں اس کی آنکھ دیر سے کیوں کھلی۔ بدر تو تھا ہی نہیں، اور باقی سب کہاں چلے گئے تھے؟ وہ اوپر آئی تو سب وہیں تھے، اور کمرے کی حالت اور ساس کے چہرے پہ تھپڑ کا نشان دیکھ کر وہ اندر آئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سوہا چلائی۔ نظر نہیں آتا تلاشی لے رہے ہیں، ارم مزے سے بولا۔ تمہیں شرم آتی ہے؟ وہ بھڑک اٹھی۔ لو، ابھی شرم دلائے گی ہمیں؟ بکواس بند کرو اپنی۔ وہ دھاڑی، اور شاید ایسی جرات اس کے علاوہ کوئی دکھا نہیں سکتا تھا۔ جب سے اس نے اپنے باپ کا روپ ان آنکھوں سے دیکھا تھا جو تکلیف دے رہا تھا، تب سے اسے کوئی خاص چڑ ہو گئی تھی اپنے باپ بھائی سے۔ سوہا، طاہر جان کی آواز پر وہ بل کھا کے مڑی۔ ابو، آپ کو شرم آنی چاہیے، یہ کیا حرکتیں ہیں؟ کسی کے کمرے میں گھس کر اس کی چیزوں کی تلاشی لینے کا۔ تجھ سے نہیں پوچھا؟ مجھ سے پوچھا یا نہیں پوچھا، میرے سوال کا جواب دیں، اور نہیں دے سکتے تو جائیں یہاں سے۔ اس گھر کی ہر عورت آپ کی غلام نہیں ہے تو سمجھنا بھی چھوڑ دیں۔ طاہر جان اسے حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ سوہا، اس کمینے کے لیے تو اپنے باپ سے زبان درازی کر رہی ہے۔ طاہر جان بولے تو وہ سر تھام گئی۔ معلوم نہیں کیوں اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ جو اسے وہ سب نظر آ رہا تھا وہ ناجائز ہو رہا تھا، خود پر بیٹھتا احساس ہوا تھا۔ کمینے ہم سب ہیں امی، اس گھر کی عورتیں صرف کمینی ہیں، آپ، میں، یہ سب۔ اور سب سے بڑا جرم تو یہ ہے ہمارا کہ ہم اپنی جیسے عورت کو ہی تکلیف دینا چاہتے ہیں۔
وہ بولی جبکہ ارحم کی جانب دیکھا جو ساس کو بول رہا تھا، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ خدا کی قسم ارحم میں نے بدر کو بتا دی تمہاری حرکت تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ اس نے چلا کر کہا تو ارحم اسے غصے سے دیکھتا باہر نکل گیا۔ تائی جان کو کچھ نہیں ملا تھا تبھی وہ بھی نکل کر چلے گئے۔ باولی ہو گئی ہے، تائی نے کہا اور مڑ گئی جبکہ چچی بھی مڑ گئی اور نجمہ دروازے پر ہی کھڑی بیٹی کو بے بس سا بیٹھا دیکھ رہی تھی۔ تم نہ آئندہ جو تمہارے کمرے میں آئے منہ نوچ لینا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، تھپڑ کھا کے سکون سے بے بس ہو جاؤ۔ وہ ساس پر بھی چلائی۔ اٹھو۔ اس نے اٹھایا اور صوفیہ صنم نے جلدی سے اس کا سامان دوبارہ اسی جگہ پہ رکھنا شروع کیا۔ سوہا کے چہرے پہ لگے نشان سوہا کو کیوں اتنی تکلیف دے رہے تھے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے اب اندازہ ہوا تھا کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے اس گھر میں اور وہ اس سب میں شامل تھی۔ ساس اب بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سوہا بے ساختہ اس کے گلے لگ گئی۔ صوفیہ صنم سمیت نجمہ بھی آنکھیں پاڑے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے ساس کے گال صاف کیے۔ میرا بس نہیں چل رہا، میں ان مردوں کے بھی اسی طرح تھپڑ ماروں جس طرح یہ عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ان کے ہاتھ توڑ دوں، یہ چلنے پھرنے قابل بھی نہ رہیں۔ وہ بولی جبکہ وہ تینوں بھی آگے آ گئیں۔ ساس ہمیں معاف کر دو، وہ دونوں بولی جبکہ ساس اب بھی چپ چاپ بیٹھی تھی۔ آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے اور اداسی میں ڈھلا وہ وجود بالکل قابل رحم تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ تبھی وہ دونوں چپ ہو گئیں۔ وہ تو اس کی بہت اچھی دوست تھی، پھر اسی کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ کیسے اتنی جلدی راضی کر سکتی تھی ان کو؟ تبھی وہ دونوں چپ ہو گئیں اور نجمہ نے بیٹی کے گال پہ ہاتھ رکھا اور اس کے آنسو صاف کریے۔ میں ناشتہ لاتی ہوں تم سب کے لیے۔ نہیں، آج میرے ہاتھ کا ناشتہ کھانا سب، سوہا بولی۔ ہم نہیں کھاتے جلے ہوئے پراٹھے۔ صوفیہ صنم بروقت منہ بنا گئی۔ سوہا نے آنکھیں سکیڑ لی۔ مجھے بہت اچھی کوکنگ آتی ہے، سمجھ آئی بات؟ اور اب تم سب دیکھنا میرا جادو۔ وہ سب ایک دوسرے سے ہلکے پھلکے انداز میں بولے۔ بدر بھائی پر چلاؤ، ہم پر نہیں۔ وہ بولے تو سوہا شانے اچکا گئی۔ چل ہی نہ جائے۔ وہ باہر نکلی اور صوفیہ صنم بھی نکل گئی کہ وہ اس کی ہیلپ کر دیں گی۔ جب اس نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں تو اب کیسے ان سب کو ٹھیک ناشتہ کرا سکتی تھی؟ نجمہ اور ساس رک گئے تھے پیچھے۔ سوہا بدل رہی تھی، نجمہ نے کہا۔ سوہا بدل رہی ہے، نجمہ نے کہا۔ ساس چپ چاپ بیٹھی تھی۔ سب کچھ بدل جائے گا ساس، بہت جلد بدل جائے گا، اور واپس آ جائیں گے۔ اس کے سوال پہ نجمہ چپ ہو گئی۔ 2 مہینے گزر گئے تھے، ایک بار بھی پلٹ کر نہیں پوچھا۔ آپ بات کریے، سب بدل جائے گا۔ امی ہم ایسے کیوں ہیں؟ ہم واقعی کمینے ہیں؟ تائی جان بالکل ٹھیک کہتی ہیں، جو کمینے لوگ ہوتے ہیں ان کی حیثیت کسی کی نظر میں نہیں ہوتی۔ وہ کسی سے ٹوٹ کر محبت بھی کریں تبھی ان کی حیثیت کمینی ہی رہے گی، اور ان کی حیثیت کی بنا پر ان سے محبت اور نفرت کی جاتی ہے، ان کی عزت لوٹ لی جاتی ہے کیونکہ وہ کمینے ہیں۔ کیوں میں کمینی؟ ہوتی میں بھی کسی بڑے باپ کی بیٹی تو کیا میں کمینی کہلاتی؟ مجھے نہیں پتا۔ ارحم بھائی سے میرے عمر کے کپڑے واپس لے کر دے، وہ بولتی بولتی ضد کرنے لگی۔ وہ میں کیسے؟ ساس رونے لگ گئی۔ ساس بچوں کی طرح ضد نہ کرو، تم کیا کرو گے ان کا؟ مجھے چاہیے، وہ عمر کے کپڑے ہیں، کسی کو نہیں دوں گی میں، کسی کو نہیں دینے میں نے، نہ میں یہ کمرہ دوں گی۔ وہ ماں کی گود میں سرک کے سسکتی رہ گئی جبکہ نجمہ کی آنکھیں بھر گئیں۔ کاش عمر لوٹ آتا، وہ آس لگائے بیٹھی تھی۔ وقت کی رفتار بڑھتی گئی اور ساس کو لگا بس اسی کے لیے سسک سسک کر وقت گزر رہا ہے۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ ارحم کو نہ دیکھے، لیکن ارحم کی نیچے حرکات دن بدن بڑھتی چلی گئیں۔ بدر کا دھیان گھر پر نہیں تھا، وہ اپنے کام میں اس قدر مگن تھا کہ کامیابی کی منزلوں کو طے کرتے اسے لگ رہا تھا قدم تک نہیں رہے، وجود میں کوئی تھکاوٹ نہیں، وہ جو چاہتا ہے ہاتھ بڑھا کر پا لے گا، اور ایسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ زیادہ تر کراچی، لاہور کے چکر لگانے لگا تھا۔ ماں کے لیے بڑی بڑی پارٹیز سے ڈیلنگ ہو رہی تھی، اس کی دکان دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی تھی، اور یہ بات تائی جان کے سینے میں خنجر کی طرح پھونک گئی تھی کہ لوگ اس پر ٹرسٹ کر رہے تھے۔ تائی جان جو عرصے سے یہاں بیٹھے تھے ان پر نہیں، نہ ان کی دکان کی سیل اچھی جا رہی تھی اور نہ ہی کچھ اور۔ ارحم بھی سارا دن گھر میں پڑا رہتا تھا، بھلا وہ کیسے اکیلے سب سنبھالتے؟ بھائی پر زلزلہ گراتے رہتے تھے۔ ہر کوشش کے باوجود ساس کے کمرے سے وہ چیک نہیں ملا تھا جو واقعی عمر اس کے پاس چھوڑ کے گیا تھا۔ معلوم نہیں وہ کہاں چھپا چکی تھی کیونکہ اب اس کمرے میں
کیونکہ اب اس کمرے کی ہر چیز پہ ارحم قابض ہو گیا تھا۔ ساس کا کام ہر وقت رونا تھا، یہاں تک کہ رو رو کے اس کی نظر بھی خراب ہونے لگی تھی، اور یہ بات صرف وہ جانتی تھی۔ نہ اس نے کسی کو بتایا تھا اور نہ ہی وہ کسی کو بتانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے لیے تکلیف خود چنی تھی۔ 4 ماہ گزر گئے تھے، عمر کے آنے کی ہر امید دم توڑ گئی تھی۔ اب وہ کیوں آتا؟ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ سوہا پیچھے کھڑی تھی۔ ان 4 ماہ میں سوہا کے ساتھ کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اس کا خیال رکھتی تھی۔ تم رونا چھوڑ دو، آگے بڑھو، وہ نہیں آئے گا، بہت ہی کمینہ ہے، وہ بولی، جبکہ ساس نے نفی میں سر ہلایا۔ اب نہیں روں گی، وہ سر ہلا گئی۔ اوہ تھینک گاڈ، وہ بولی، جبکہ ساس ہلکا سا مسکرائی۔ بدر بھائی نے کراچی سے کب آنا ہے؟ مجھے کون سا بتا کر جاتا ہے تمہارا بھائی؟ جو مجھے پتا ہوگا۔ وہ شانے جھکا گئی۔ اور ساس صوفیہ اور سنم کے ساتھ اب نہیں رہنا چاہتی تھی۔ تبھی اس نے اسٹور کو ٹھیک کر لیا تھا۔ تمہیں بھی عمر نے کافی ضدی بنا دی ہے، اچھا بھلا کمرہ چھوڑ کر یہاں آ گئی ہو۔ میں ٹھیک ہوں یہاں، وہ بولی تو سوہا سر ہلا گئی۔ چلو تم قرآن مجید پڑھو، میں آتی ہوں، وہ کہہ کر باہر نکل گئی، اور ساس نے قرآن مجید اٹھا لیا۔ سوہا باہر آئی تو بدر اندر آ رہا تھا۔ اسے لگا اس نے کافی عرصے بعد اسے دیکھا تھا۔ سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوگی۔ السلام علیکم، وہ کافی خوش مزاجی سے بولا۔ وہ حیران تو تھی لیکن خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ جواب بھی دے دیتے ہیں، خوش تھا تبھی اس کے ساتھ نارمل تھا، جب کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو بتا بھی جاتے ہیں۔ اس نے تانا مارا۔ تمہیں بتانا ضروری بھی نہیں میرے لیے۔ بدر نے آنکھیں گھمائی۔ ہاں، تمہاری ملازمہ ہونا میں کچھ ایسا ہی سمجھ لو، شانے جھکا کر کہتا۔ آگے بڑھا۔ تمہاری شکایت لگا دی نا میں نے، پھر پتہ چلے گا تمہیں۔ اپنے باپ سے لگاؤ گی؟ بدر ہنس دیا۔ بدر، سوہا کو اچھا نہیں لگا اس کو یوں کہنا۔ کیوں برا لگا؟ ساری زندگی تم لوگوں سے تانے تمغے کھائے، تب تو تمہارے سینے میں کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ اچانک اپنے باپ کے لیے سن کر تڑپ اٹھی۔ وہ سر جھٹک کر نجمہ کے کمرے میں گھس گیا۔ وہ پیچھے پیچھے آ گئی۔ ریکارڈنگ کو بیچ میں سٹاپ کرنے کے لیے معذرت، آج گھر میں کافی سارے گیسٹ آئے ہوئے ہیں، اس وجہ سے بچوں کا شور بہت زیادہ ہے اور آپ کو بھی سنائی دے رہا ہوگا، تو آپ اس کو اگنور کر دیجیے گا۔ بس آپ کو پتہ ہی ہے گیسٹ کے بچوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو ہم اپنی سٹارٹ کرتے ہیں۔ کہاں تھے ہم؟ جی مجھے تانے دے رہی ہے، وہ بولی۔ ہیلو، میری ماں کو بیچ میں نہ گھسیٹو، وہ سختی سے بولا۔ کیوں بھائی؟ میری بہو مجھے شکایت لگا رہی ہے، میں تمہاری ماں لگا دوں؟ تم تمیز سے رہا کرو، نجمہ نے کہا۔ بدر حیرانگی سے کھڑا ہو گیا۔ واہ، یہ کب ہوا؟ اسے یقین نہ آیا۔ بس ہو گیا، تمہیں نظر نہیں آتا؟ تم گھر آتے کب ہو؟ مہینے سے زیادہ ہو گیا، شکل بھی نہیں دیکھی۔ تمہیں شکل نہیں دیکھی تو اس دوگلی لڑکی سے آپ نے دوستی لگا لی؟ واہ، اپنے مطلب کے ساتھ چپکی ہوگی، اسی باپ کی بیٹی ہے، سانپ کی طرح ڈسے گی۔ کافی تلخ الفاظ تھے اس کے۔ سوہا کا منہ تر سا گیا اور نجمہ نے بدر کی جانب دیکھا۔ تم کیسے بدتمیزی کر سکتے ہو اتنی؟ وہ گھر کر بولی۔ یہ آپ کو بیوقوف بنا سکتی ہے، مجھے نہیں۔ ساس کہاں ہے؟ وہ بولا۔ نجمہ کچھ کہتی کہ سوہا نے چپ کرا دیا اور خود اس کے پیچھے آئی۔ وہ اسٹور میں ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ کیوں؟ وہ سختی سے پوچھنے لگا۔ وہ کمرہ ارحم نے لے لیا، تمہیں بتانا چاہتی تھی لیکن تم گھر نہیں آتے تھے زیادہ تر، اس نے کہا۔ بدر نے حیرانگی سے سوہا کو دیکھا اور فوراً اسٹور میں آ گیا۔ وہ قرآن مجید پڑھ رہی تھی۔ چھوٹے سے اسٹور میں اس کا سامان رکھا تھا۔ بدر کو اپنی بے توجہی پر جی بھر کے غصہ آیا اور بڑھ کر اس نے سوہا کو دور کیا۔ تم لوگ نہایت نیچ ہو اور نیچ ہی رہو گے۔ اٹھو ساس، یہاں سے، میرے کمرے میں چلو۔ نہیں بھائی، میں ٹھیک ہوں۔ ساس بھائی پلیز ضد نہ کریں۔ ساس میرا دماغ خراب نہ کرو، وہ بھڑک اٹھا اور زبردستی اسے اٹھایا۔ ساس نے قرآن مجید واپس رکھا اور بدر اسے لیے اپنے کمرے میں آ گیا اور سوہا کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ تم رہو جا کر اسٹور میں تاکہ تمہارے باپ بھائی کو احساس ہو۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سوہا کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ قصور تمہارا بھی نہیں ہے، پھر بھی سزا بھگت رہی ہو نا؟ اس کا بھی نہیں ہے مگر سزا بھگتے گی یہ بھی۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ اسٹور میں، ان لوگوں کو احساس نہیں ہوگا۔ پھکتی آنکھوں سے اس نے بدر کی جانب دیکھا۔ ہوگا، جب کسی اپنے کو تکلیف ملتی ہے تو ہوگا، دفع ہو جاؤ، وہ بھی اس بندہ کہہ گیا۔ سوہا نے خاموشی سے اپنا سامان اٹھانا شروع کیا۔ بھائی یہ کیا حرکت ہے؟ ایسا مت کریں سوہا، آپ اسی کمرے میں رہیں، رہنے دو ساس، کچھ نہیں ہوتا، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔
جو بھی کہہ رہا ہے وہ بولی اور وہاں سے سامان اٹھا کر رکھنے لگا۔ اب سب ایک جیسے ہیں، صرف عورت کو تکلیف دیتے ہیں۔ چپ ہو جاؤ ساس، تمہارے ساتھ ساتھ ان سب تکلیفوں کا حصے دار میں بھی ہوں، وہ سختی سے بولا اور دروازہ بند کر دیا۔ سہا نے خاموشی سے اپنا سامان اٹھانا شروع کر دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ تائی نے اس کا بازو پکڑا تو اس نے ماں کی جانب دیکھا۔ اب بھائی کا بھگتان بھگت رہی ہوں، وہ بولی اور اسٹور کی جانب بڑھ گئی۔ ارے او بدر، تیرا بیڑا گرک ہو، میری پھول سی بچی کا برا حال کر دیا۔ او منحوس! امی سوہا نے اسے ٹوک دیا۔ وہ جائزہ اس کی بہن میرے بھائی کی وجہ سے دربدر ہوئی ہے، تب وہ مجھے کرے گا۔ جب احساس نہیں ہوتا رشتوں میں تو باقی پیچھے سے بدلہ بچ جاتا ہے، اس نے کہا اور تائی اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اسے کیا ہو گیا تھا یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔